آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دراصل ایک پرفارمنس مینول ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی تھی جو ہم نے رٹ لی، اور آج تک ہم میں سے اکثریت اپنی نمازوں کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت کرتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ مختصر صورتیں ہمارے کیریئر، ہماری مینٹل گروتھ، ہماری پرسنل گروتھ اور ہمارے سماجی تعلقات کو سنوارنے کے لیے کتنا بڑا علمی خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں؟ میں نے ایک مشن شروع کیا ہے اور اس مشن میں مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے۔ یہ مشن دا قرآنک گروتھ سیریز کے نام سے ہے، جہاں ہم قرآن مجید کی آخری صورتیں جو ہمیں بچپن سے ہمارے والدین نے یاد کروائی ہیں، ان صورتوں کو کسی روایتی مدرسے کے طالب علم کی طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی طرح ان صورتوں کو ڈیکوڈ کریں گے کہ ہم آج کے دور کے چیلنجز اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ ان صورتوں کی تعلیمات کے ذریعے کر سکیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آئیے ان صورتوں کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جسے شاید پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی دیوار کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ہمارے دماغ کے اندر اٹھنے والا شک اور وسوسے کا طوفان ہے؟ آج ہم قرآن مجید کی سب سے آخری سورۃ الناس سے اس بات کو سیکھیں گے کہ اپنے اندر کے طوفان کو خاموش کرنے کے لیے ان وساوس اور ان خیالات اور ان منفی سوچوں سے بچنے کے لیے لیزر فوکس کو کس طرح حاصل کریں۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ ایوریج 60,000 سے زائد خیالات یعنی تھاٹس کا سامنا کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ان میں سے اکثر آوازیں منفی کیوں ہوتی ہیں؟ تم فیل ہو جاؤ گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس طرح کے بے شمار منفی خیالات اور وسوسے اور سوچیں ہمیں پورا دن گھیرے رکھتی ہیں۔ سائنس اسے ڈسٹربنگ تھاٹس کہتی ہے اور سائیکالوجی کے اندر اسے سیلف سیبوٹیج کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسے نہایت ہی گہرا نام دیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ، جسے سورہ الناس کے اندر بیان کیا، الوسواس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الناس کے وہ خفیہ کوڈز ڈی کوڈ کریں گے جو نہ صرف آپ کی پرسنل گروتھ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے، بلکہ آپ کے سوشل سرکل کو بھی فلٹر کر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تھنکر گرو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ وسوسہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، وسوسہ اصل میں دھند ہے، فوگ ہے، جو ہمارے ویژن کو دھندلا دیتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے پر اعتماد وجود اور آپ کی کامیابی کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جس طرح فوگ آ جانے سے ہمیں اگلا منظر نظر نہیں آتا، اسی طرح وسوسہ اور منفی خیالات آنے سے ہمارا ویژن کمزور پڑ جاتا ہے اور ہمیں کامیابی کا راستہ اور اس سے اگلی منازل کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک نہایت ہی سائنٹیفک ریزن ہے۔ ہمارا دماغ رب کائنات نے اصل میں بقا یعنی سروائیول کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور جو چیز سروائیول چاہتی ہے وہ ہمیشہ خطرے کی تلاش میں رہتی ہے کہ میں کبھی بھی خطرات سے دوچار نہ ہوں، لہذا وہ ایسے خطرات کو تلاش کرتی رہتی ہے جن سے بچنا ہے، اور ان کے فرضی سوالات کو گھڑتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہ خطرہ اسے باہر سے نہ ملے تو یہ اندر سے اسے سپوز کر دیتی ہے، اندر سے فرضی خطرے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں کہ اسے بقا چاہیے، اسے سروائیول چاہیے، اسے جینا ہے، لہذا وہ خطرات کو، رکاوٹوں کو دیکھتی ہے کہ میرے راستے میں کون آ رہا ہے۔ لہذا جب باہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تو اس کے اندر سے طرح طرح کے فرضی خیالات اور خوف اور منفی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ ایک بیرونی حملہ ہے جو ہمارے اندرونی سکون پر کیا جاتا ہے۔ سورۃ الناس ہمیں اس خطرے سے بچانے کا ایک پروٹیکشن ماڈل دیتی ہے۔ آج ہم ماڈرن سائیکالوجی کی زبان کے اندر دیکھیں گے کہ سورۃ الناس جس کی تلاوت ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، ہر بچے کی زبان پہ ہے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھے کی زبان پہ ہے، مگر یہ ہمیں پروٹیکشن کیسے دیتی ہے؟ آئیے آج ہم نے اسی کا جائزہ لینا ہے۔ سورۃ الناس کا پہلا حصہ غور سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس آیت کریمہ کے اندر الخناس کہا ہے۔ اور یو نو کہ خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس اسے کہتے ہیں جو پیچھے ہٹ کر بار بار وار کرے، جو ایک مرتبہ وار کر کے واپس نہ چلا جائے، بلکہ ایک وار کیا، دوسرا اٹیک کیا، تیسرا اٹیک کیا، وہ کسی نہ کسی طرح ہماری دیوار کو گرانا چاہتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ شکست کھا گیا، لیکن وہ پیچھے ہٹتا ہے مزید اٹیک کرنے کے لیے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ایک شک آ جاتا ہے، آپ اسے دباتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نئی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خناس کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان ان وسوسوں سے کب چھٹکارا پاتا ہے، کیا ان سے بچنا ممکن ہے؟ اگر ان سے بچنا ممکن ہے تو کیسے؟ اور اگر ان سے بچنا ممکن ہی نہیں تو پھر انسان کیا بیہیو رکھے، کیا مزاج رکھے کہ ان سے بچ سکے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد محترم امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بار بار لا بادو لا بادو یہ پڑھتے جا رہے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان سے ان کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ یہ عالم مدہوشی کے اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں لا بادو کہہ رہا تھا اس لیے کہ شیطان میرے قریب کھڑا تھا اور وہ غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، احمد تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، ہائے افسوس تم میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا لا بادو، ابھی نہیں ابھی نہیں، اور وہ اس کی ریزن یہ بتائی، شیطان اصل میں کہہ رہا تھا، احمد تم نے ایمان پہ خاتمہ کر لیا اور میرے ہاتھ نہیں آئے۔ اور امام احمد بن حنبل جواب دے رہے تھے کہ ابھی نہیں، یعنی جب تک آخری سانس باقی ہے میں تم سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان کا حملہ انسان کی آخری سانس تک برقرار رہتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں وسوسے آتے ہیں، منفی سوچیں آتی ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، نماز کے دوران آتے ہیں، کسی نیک عمل کو کرتے وقت آ جاتے ہیں، ارادہ یکدم چینج ہو جاتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو ان منفی سوچوں نے ہماری جان نہیں چھوڑنی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے لا بادو، یعنی وقت مرگ ہے، جان کنی کا لمحہ ہے، جان کف سے انسری سے پرواز کرنے والی ہے۔ لیکن کمال جائیں امام احمد بن حنبل پر، ان کا ویژن چیک کریں، وہ فرماتے ہیں لا بادو، ابھی نہیں میں تیرے ہاتھ سے نکلا، خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی تیرا حملہ پلٹ کر مجھے میرے ایمان سے اور مجھے میرے اسلام سے محروم کر سکتا ہے۔ لہذا منفی سوچوں کو ختم کرنے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ چیز میں آپ کو، اپنے ناظرین کو، اپنے یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہ رہا۔ تو پھر کیا کریں؟ بلکہ اپنی توجہ کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنی فوکس کو اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ سوچیں خود بخود بے اثر ہو جائیں۔ یعنی وہ جو منفی سوچیں، منفی خیالات اور وساوس ہمارے اوپر پے در پے اٹیک کر رہے ہیں، وہ بے اثر ہو جائیں۔ جس طرح طوفان میں انسان کسی مضبوط عمارت کے اندر پناہ لیتا ہے تاکہ طوفان اور ہوا کے اور آندھیوں کے تھپیڑوں سے اور تند و تیز حملوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، تو جب منفی خیالات اور وسوسے اور طرح طرح کی سوچیں ہمیں گھیر لیں تو اس ذہنی خلفشار کے اندر آپ کا فوکس
وہ شیلٹر ہے، وہ پناہ گاہ ہے جہاں اندرونی کرٹک، اندرونی نقاد کا وار نہیں چلتا۔ اس موقع پر یہ ٹپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی منفی خیال آئے تو اسے دبائیں نہیں، بلکہ اس کا مشاہدہ کریں اور اپنے ذہن کو قل اعوذ برب الناس کے اندر موجود رب الناس کے ساتھ جوڑ لیں، اعلیٰ ترین اتھارٹی کے ساتھ، کہ میرے ذہن کے اندر یہ خیالات، یہ منفی سوچیں، یہ شکوک، یہ شبہات، یہ وسوسے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ آور ہیں، تو فوراً رب الناس اعلیٰ ترین اتھارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں۔ اسے سائیکالوجی کے اندر ڈیٹیچڈ آبزرویشن کہتے ہیں، یعنی ارد گرد جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو رب الناس کے ساتھ اٹیچ کر لینا۔ یہ ہے قل اعوذ برب الناس کی پہلی آیت کریمہ کے اندر رب الناس کا فلسفہ، جو ہماری پرسنل گروتھ کے اندر ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے اور الخناس کی وضاحت کرتا ہے کہ خناس جو پے در پے وار ہم پہ ہو رہے ہیں ان سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک برے انسان ہیں کیونکہ آپ کے دماغ میں منفی خیال بار بار آتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن میں کبھی کوئی خیال دوڑ رہا ہے، کبھی کوئی خیال دوڑ رہا ہے، تو کبھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے یار میں اتنا ہی برا ہوں کہ یہ بری سوچیں نماز میں بھی میرے جان نہیں چھوڑتے، تلاوت قرآن کرتا ہوں تو وہاں بھی یہ شک یا وسوسے، یہ شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں۔ نہ جانے میری روح کتنی مردہ ہو چکی، نہ جانے میرا دل کتنا سیاہ ہو چکا، نہ جانے میں کتنا برا ہو چکا کہ یہ منفی سوچیں، خیالات، نماز، تلاوت قرآن، نیک اعمال، حتیٰ کہ طواف کعبہ کے دوران بھی میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو ذرا رکیے، یہ دماغ میں منفی یا ڈرانے والے خیالات جب آپ کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اتنا ہی برا ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ پریشانی کچھ لوگ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے تھے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے منفی اور برے خیالات آتے ہیں کہ ہم اسے زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ اتنے برے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس قدر برے خیالات ہیں کہ زبان پر بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت پر اور آپ کے نفسیاتی طور پر اپنے چاہنے والوں، اپنے صحابہ کرام کی تربیت کا انداز کہ آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ آپ نے ایک حیران کن بات کہی۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو واضح ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ صریح ایمان کی علامت کیسے ہو گئی؟ ہمیں شکوک و شبہات نے گھیر رکھا ہے، منفی خیالات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ذاک صریح الایمان، کہ یہ واضح ایمان کی علامت ہے۔ مطلب ہے تو حاضرین محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ اور شک اس پر آتا ہے جس کے پاس قیمتی سامان موجود ہو، کوئی قیمتی دولت موجود ہے۔ چور کبھی کسی خالی گھر کے اندر نقب نہیں لگاتا، ڈاکو کسی ایسی جگہ پہ جا کر ڈاکہ نہیں ڈالتا جہاں پر لوٹنے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر آپ کے اندر بہتری کی تڑپ ہے تبھی تو منفی خیالات، وسوسے، شکوک و شبہات آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان خیالات کا آنا انسان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے سیدھے راستے پر روانہ ہو جانے کی علامت ہے۔ اب شیطان اور منفی قوتیں دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ صراط مستقیم کے راستے پہ چل پڑا ہے، لہذا وہ فوری طور پر یہ خیالات نماز کے دوران، عبادات کے دوران، عمروں کے دوران، تلاوت قرآن کے دوران، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے کسی بھی رنگ کے اندر اس کے منفی خیالات اور سوچیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ صلاحیت کی دلیل ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دل کے اندر، روح کے اندر ابھی کچھ بہتری کے آثار موجود ہیں، ابھی کچھ تڑپ موجود ہے، ابھی کچھ بے قراری موجود ہے اور انسان رب الناس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ شیطان مختلف وار کے ذریعے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے ان منفی خیالات اور وساوس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان۔ اس سورت کا یعنی سورۃ الناس کا آخری حصہ
سب سے زیادہ جاندار ہے۔ کیا؟ ارشاد فرمایا من الجنتی والناس، یہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہ جن بھی انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اور انسان بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ منفی سوچیں ایک مافوق الفطرت مخلوق کی طرف سے بھی ہمارے اوپر انڈیلی جاتی ہیں، ہم پر وارد کی جاتی ہیں، اور لوگوں کی طرف سے بھی منفی خیالات، منفی سوچیں اور وسوسے ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وسوسے صرف جنوں نہ نظر آنے والی طاقتوں سے نہیں آتے بلکہ انسانوں سے بھی آتے ہیں۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے 5 لوگوں کی انرجی کو، ان کے خیالات کو ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا وہ بھی میری شخصیت کا حصہ بن گیا، اس نے کیا کہا وہ بھی میری پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے، اس نے کیا کہا اس نے بھی میرے اوپر اثرات قائم کیے ہیں، اس نے کیا کہا یہ بھی میرے خیالات کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی 5 افراد ہمارے ارد گرد کے، ہماری پرسنالٹی ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور میرا یا ان کا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ کتنا وقت بیتتا ہے۔ اگر وہ لوگ وسواسی ہیں، وسوسے والے ہیں، ہر بات میں کیڑا نکالنے والے ہیں، برے خیالات رکھنے والے ہیں، منفی سوچیں رکھنے والے ہیں، تو ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے، ہم بھی پھر وسوسوں کا، منفی خیالات کا شکار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ارد گرد کے 5 لوگوں کی انرجی، ان کے خیالات، ان کی توانائی ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح جذب ہو رہی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ وہ کون ہیں۔ کیا وہ آپ کو ہر خواب کو ناممکن ثابت کرتے ہیں؟ آپ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی نہ نہیں ہونا، ادھر راستے سے اے رکاوٹ ہے، اے رکاوٹ ہے، اے رکاوٹ ہے۔ یعنی آپ نے کوئی خواب بتایا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں امپاسبل۔ آپ نے کوئی آئیڈیا دیا اپنے دوست کو، بھائی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ فوری کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی ماضی کی ناکامیاں یاد دلاتا ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کام بھی شروع کیتا سی، ادھر ہی تو کی کر لیا، تو انہیں دیش کی کر لے گا۔ یہ وہ وسواسی لوگ ہیں، یعنی ایسا دوست جو کیڑے نکال رہا ہے، ایسا میرا اپنا جو میرے خواب کو ناممکن بتا رہا ہے، ایسا میرا رشتہ دار جو میری سابقہ ماضی کی ناکامیوں کو میرے فیوچر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے بھی تو ناکام ہوا اور اب بھی تو ناکام ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو میری زندگی میں شک اور خوف پھیلاتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو میرے پیٹھ پیچھے میری جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا فیڈ جو ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دے، وہ بھی ہمارے لیے وسوسہ ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الناس ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے ہم اندیکھی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، ویسے ہی ہمیں زہریلے انسانوں سے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے کانوں کا اور اپنے دماغ کا سیکیورٹی گارڈ بنتا ہے، چوکیدار خود بنتا ہے۔ کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ اپنا کچرا آپ کے دماغ کے اندر پھینک۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے ایمگڈولا، یہ حصہ ہمیں خطرات سے ڈراتا ہے۔ وسوسہ دراصل اسی کی اوور ایکٹیویٹی ہے۔ جب ہم سورۃ الناس میں رب اور مالک اور الہ، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس پکارتے ہیں، تو ہم اس ایمگڈولا سے نکل کر اپنے آپ کو پری فرنٹل کورٹیکس کے اندر لے جاتے ہیں۔ پری فرنٹل کورٹیکس کیا ہے؟ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو انسان کو شعور، فیصلہ کرنے کا مرکز ہے اور انسان کو پازیٹیو خیالات سوچنے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمگڈولا جو ہے وہ خوف دلاتا ہے، شک دلاتا ہے۔ جب انسان سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو رب الناس کے حوالے کرتا ہے، الہ الناس کے حوالے کرتا ہے، مالک الناس کے حوالے کرتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے، تو دراصل وہ اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایمگڈولا کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارا انر کریٹک، اندرونی نقاد ہمیں ڈراتا ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اصل میں ہمارا ایمگڈولا جو ہمارے دماغ کا خوف والا حصہ ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور جب ہم اپنا فوکس پناہ میں کر لیتے ہیں، رب الناس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، الہ الناس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، مالک الناس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو فوری طور پر ہمارے دماغ کا پری فرنٹل کورٹیکس وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔
اور एमेगडाला को रिवर्स गियर लग जाता है, वो पीछे चला जाता है, प्री फ्रंटल आगे आ जाता है। जैसे ही अकल वाला हिस्सा पूरी तरह बेदार होता है तो खौफ वाला हिस्सा खामोश, वसवसे खत्म, बुरी सोचें खत्म। बस याद रखें, सूरतुल नास का पढ़ना महज तिलावत नहीं है, ये अपने दिमाग को हाई लेवल सिक्योरिटी पर ले जाना है। इन आयात को पढ़ने से ही इंसान जब रब्बे कायनात की ज़ात से मुतल्लिक हो जाता है तो इन आयात को पढ़ने से दिल की गहराइयों से जब ये आवाज़ निकलती है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास मालिकिन नास, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तू ही तमाम लोगों का मालिक है, तू ही हमारा इलाह है। जब बंदा ये अल्फाज अपने मुंह से निकालता है तो फौरी तौर पर हमारे दिमाग को एक मैसेज जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो अकल और शऊर है, जो हमारे दिमाग का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो फौरी हरकत में आकर उस एमेगडाला के हिस्से को पीछे धकेल के कहता है पीछे हट जा, और फिर फौरी तौर पर बेदार होकर इंसान को खौफ और तमाम मनफी जज्बात उससे दूर कर देता है। खुलासा ये है कि सूरतुल नास सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक माइंड सेट है। पहचाने हर मनफी आवाज़ आपकी अपनी नहीं है, पनाह लें किसमें? अपने मकसद के अंदर और अपने खालिक की अजमत के अंदर। आज का टास्क थिंकर गुरु के जानने वालों और इसको देखने वालों के लिए कि आज सोने से पहले एक कागज पर अपने 3 बड़े वसवसों और मनफी ख्यालात को लिखें। वो ख्यालात और वो मनफी सोचें जो सारा दिन आपको परेशान करती रहती हैं, और उनके आगे लिखें ये खन्नास है, ये मैं नहीं हूँ, ये वसवसा है। आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी से हम अपने आप को कितना हल्का महसूस करेंगे। याद रखें, रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना हम पे साया फिगर है, ये खुद को बदलने का महीना है, अपने दिमाग को वसवसों से और मनफी सोचों से पाक करने का महीना है। इसी सूरत हमारी रूह परवास कर सकती है, आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हुए रब्बे कायनात की बारगाह से मिलने वाले सिग्नल को कैच कर सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल की आवाज़ है तो आप इसे किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जो हर वक्त वसवसों से और मनफी ख्यालात के हाथों परेशान रहता है। आइए अगली वीडियो में हम सूरतुल फलक की हिकमत को तलाश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।